बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज गज़ा के मुसलमानों के साथ जो इज़हार यकजहती के लिए ताजर बरदरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कॉल की हुई है, बड़ी कामयाब रही। और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया है, हमारी 77 साल से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यही मोहब्बत और प्यार है। और हमेशा हम उनके साथ हर लिहाज से इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हर फोरम पे फ़लस्तीन के मसले को उठाया है। आज मैं जिस हवाले से आपके सामने, पूरी कौम के सामने बात करने के लिए आया हूँ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, एज ए पाकिस्तानी सब के लिए। और दुनिया के सामने उस दहशतगर्द को मैं बेनकाब करने आया हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका है, यानी होना नहीं, हो चुका है। मैं आज भारत को, हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे मुखातिब करके कहने लगा हूँ कि आपने हमें तो कागज़ों के अंदर ज़ुबानी दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द मुल्क कौन है, वो मैं आज पूरी कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इज़राइल, और उससे भी मैं कहूँगा इज़राइल तो फिर एक जगह तक महदूद है। और मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी का खून उसके हाथों पे है। लेकिन जहाँ जो हिंदुस्तान है वो 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का खून उसके हाथ पे है। इसी तरीके से अगर गुजरात के मुसलमानों को देखें जो खून, वो भी इसी बूदी के हाथ पे है। अगर बिहार के अंदर जो कत्ल व गारत होती है उसका खून भी उसके हाथ में है। तो दुनिया पूरी के अंदर अगर सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई है तो वो हिंदुस्तान है। 1984 हो, सिखों का कत्लेआम हो, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, बिहार के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो, या ईसाइयों का कत्लेआम हो। और फिर यहाँ तक हिंदुस्तान महदूद नहीं रहता, फिर हिंदुस्तान और उसकी सरकार जो है हमसाया ममालिक तक अपनी दहशतगर्दी को फैलाती है। फिर वो कहाँ दहशतगर्दी करती है? बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर। फिर वो दहशतगर्दी कहाँ करती है? पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और जिसके शवाहिद पूरी दुनिया के सामने हमने रखे। फिर सिर्फ हमसायों तक महदूद नहीं रहती, फिर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो जाकर कहाँ पे कत्ल करती है? कनाडा के अंदर सिखों का कत्ल करती है। और सिखों का जो वहाँ पे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुर्द इल्ज़ाम हिंदुस्तान को ठहराता है। फिर राज जो है अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर जाकर सिखों पे हमलावर होती है, उनके शहरियों पे हमलावर होती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी दहशतगर्द की हैसियत से जाने और पहचाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। 1 लाख से ज़ायद हमारे सिविलियन और हमारे फ़ौजी, जिसमें 12,000 के करीब फ़ौजी हमारे शहीद हुए हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं हमारे फ़ौजी। तो हम तो खुद रोज़ बरोज़ हम दहशतगर्दी का शिकार होते रहे, और पिछली कई दहाइयों से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। इसके सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती आपकी दहशतगर्दी की, यानी आप यहाँ से निकल के दुनिया में चले गए, यानी पहले आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की, और जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनके पीछे आप खुद खड़े हैं। अच्छा, उसको भी मैं अभी साबित करता हूँ कि हर वाक़े के पीछे आप क्यों दहशतगर्दी का वाक़या खुद करते हैं, उसके बेनिफिशरी आप खुद हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मोदी सरकार है, ये मैं हिंदुस्तानी कौम को भी कहूँगा कि इस सरकार ने आपकी पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इसके चेहरे को मस्क कर दिया है, और उस चेहरे को मज़ीद मस्क करता चला जा रहा है। तो आपको भी इससे होशियार रहना है। लेकिन आप वो वहाँ से निकल के जब पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, तो अब आ जाते हैं आप इस इनकाउंटर के ऊपर। ये जो इनकाउंटर करते हैं, फेक इनकाउंटर, जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो फेक इनकाउंटर का है, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को ख़बरदार करने लगा हूँ
کہ 1500 سے زائد کشمیریوں کو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اٹھا لیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستانی LOC کے قریب یا واگا کے نزدیک یا راجستھان کے علاقے سے جیلوں میں موجود تھے، ان کو جیلوں سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے. اور ابھی جتنے انکاؤنٹر پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ثابت ہوئے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جیلوں سے ان کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے. اور تھوڑا سا میں مزید ہندوستان کی چالاکیوں کو، ان کے جو اس وقت فالس فلیگ آپریشن ہے اس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے 2014 میں بہار کے اندر دھماکے کیے اس لیے کہ وہاں کا لوکل الیکشن ہونے جا رہا تھا. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور انہی کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے، جو اس پورے ہندوستان کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا ناطقہ بد کیا ہوا ہے، جو مسلح ہیں اور جس کی پشت پناہی موجودہ حکومت کرتی ہے اور جس کا چیف کمانڈر مودی ہے، اس نے وہاں پہ قتل عام کیا اور اس کے بعد اس الیکشن میں جانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. دوسرا جو واقعہ انہوں نے پلوامہ کے اندر کیا، یہ فیبرری 2019 میں ہوا. فیبرری 2019 میں انہوں نے یہ اٹیک، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. اور آگے سے کیا حشر ہوتا ہے کہ 2 طیارے گروا دیتے ہیں. پھر اپنا وہ بندہ جو ہے، وہ پائلٹ جو ہے وہ یہاں گرفتار ہو جاتا ہے، ابھی نندن، اور اس کو گرفتار کرتے ہیں کون؟ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ، وہاں کے لوکل لوگ، اور اس کو ٹھڈوں سے اس کی تبازو کرتے ہیں. پھر بعد جا کے پاک فوج اس کو وہاں سے چھڑاتی ہے اور پھر اس کو چائے پلا کے واپس کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو اس جرم کی سزا دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اس وقت کے جو حالات تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ، نہ میں ذمہ دار ہوں نہ میری حکومت ذمہ دار ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ، اور وہ الیکشن پھر ستمبر میں آپ کا الیکشن آ رہا تھا، آپ نے یہ ڈرامہ رچایا پلوامہ والا اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئے. اب آ جاتے ہیں پہلگام کے اوپر، کہ پہلگام کے اوپر یہ جو ڈرامہ آپ نے رچایا اس کو بے نقاب میں کیسے کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ یاد رکھیں، آپ میں سے سارے ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں اور بڑے غور سے کشمیر کے خطے کو دیکھ رہے ہیں، جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، کہ وہاں پر عرصہ دراز سے مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہندوؤں کو لا کر زبردستی بسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کبھی انکروچمنٹ کے نام کے اوپر ان کی جگہوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، کبھی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ واقعہ جو ہوتا ہے، اس واقعے کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ واقعہ کر کے ان کو ڈیفینسو کریں اور کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کریں، ہندوؤں کو کشمیر میں لا کر بسائیں اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیری شامل ہیں اور مسلمان اور پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 8 لاکھ کی موجودگی میں آپ 4 دہشت گرد کیسے وہاں پہنچ گئے؟ یعنی اتنا سا کشمیر ہے، اس کے اندر 8 لاکھ فوجی ہیں، اس میں بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنے کی بجائے 5 منٹ کے اندر آپ نے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا اور کہا یہ پاکستان. آپ کا میڈیا تیار بیٹھا تھا، جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 300 تابوت. آپ کو خواب آ گیا؟ خواب آپ کو آیا اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے شامل تھے، ملوث تھے. ہم نے تو افغانستان سے جو کنورسیشن آپ کے ایجنٹ کے ذریعے ہو رہی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جعفر ایکسپریس پہ جو لمحہ بلمحہ کمنٹری کی جا رہی تھی آپ کے میڈیا کے اندر، اور لمحہ بلمحہ وہ جو ایجنٹ تھا افغانستان میں بیٹھا ہوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں سے رابطے میں تھا، 36 دہشت گردوں کی لاشیں ہم نے آپ کو دکھائیں، اپنے 27 شہداء کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پلوامہ کے اندر ہم جا کر تو اپنے ہندوؤں کو سیٹ کریں اور یہ بہانے بنائیں دہشت گردی کے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں
تو انہوں نے اسی روش کو اپنایا کہ فالس قسم کے آپریشن کر کے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان پر الزامات ابھی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، تو آپ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں سے پراپرٹی چھینی جا رہی ہے، زبردستی چھینی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے وہاں کے ایم ایل اے، وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ، جو بھی جن کا مسلمان ہونے سے تعلق ہے، ان سے وہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ جو پلوامہ والا ایشو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈس ٹریٹی ہے، جو ہمارا انڈس ٹریٹی کے حوالے سے جو 1960 میں ہوا، جو پانیوں کی تقسیم تھی، یعنی 3 دریا وہ ان کے پاس، 3 دریا ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس سندھ کی بات، چناب کی بات اور ایک تیسرے جہلم کی، یہ ہمارے، اور باقی راوی، ستلج، بیاس یہ ان کے حصے میں آئے، اور ہمارے وہ تینوں ویران ہو گئے، یعنی پانی نہیں رہا اس کے اندر، خشک ہو گئے، اور یہاں تینوں میں پانی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے۔ اس وقت جب یہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا، تو اس وقت آپ نے پورے ہندوستان نے خوشیوں کے شادیانے بجائے تھے۔ آج کا پلوامہ کا جو واقعہ ہے، اس پہلگام کا جو واقعہ ہے، وہ ایک پس پش چھوڑ کے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اصل میں جو نشانہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا، اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے۔ نشانہ جو ہے وہ ہمارا انڈس ٹریٹی ہے، جس کے اوپر 2016 میں مودی نے بات کی، 2019 میں بھی مودی نے بات کی، پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کی۔ تو اس میں جو فکرہ میں نے نکالا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ نشانہ ہے